سورہ واقعہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے بعد لوگوں کی 3 اقسام کا ذکر فرمایا. تیسری قسم سبقت لے جانے والے ہیں. اس پہ تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں. یہ سبقت جو بڑا آسان ہے، ہر چیز میں گریڈیشنز ہی ہوتی ہیں. اور سبقت لے جانے والے وہ ہیں جو مقاصد مذہب کو سمجھتے ہیں. خالی مزاج میں نے آلویز یہ سمجھا when I went for research on God، تو یہ میں نے دیکھا کہ مجھے کس چیز سے دلچسپی ہے. کیا میں مذہبی بننا چاہتا ہوں؟ جواب تھا نہیں. میں نے سوچا میں اللہ کو دل سے ماننے پہ راضی ہوں؟ جواب تھا نہیں. میں نے کہا یار اللہ کو مان لیا میری آزادی تو بالکل ہی ختم ہو جائے گی. تو میں نے کہا یار یہ بھی تو بیوقوفی ہے نا، یہ بھی بہت بڑی بیوقوفی ہے. میں پہلے اس کو ڈھونڈ تو لوں گا. دیکھو نا ایز اے کویشچن مجھے میری اپنی آزادی بڑی عزیز تھی، کیونکہ میں نے کہا کہ یار ڈھونڈ تو لوں گا اس کو. جب ڈھونڈنے میں آدمی مارا گیا ظاہر ہے. ایک تھیسس تھا، بہت بڑا تھیسس تھا، ہر جگہ ایک اشتباہ تھا. مجھے کوئی شبہ نہیں تھا جو تھیسس تھا. میں نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا. اور یہ میں آپ کو ایڈوائز کر رہا ہوں، اینی باڈی گوز فار ریسرچ. 2 طریقے ہوتے ہیں اپنے تھیسس میں، اپرائری یا پرائری، انڈکٹیو یا ڈیڈکٹیو میتھڈ ہے. ڈیڈکٹیو میتھڈ میں آپ یہ ہے کہ مثالیں ڈھونڈ ڈھانڈ کے یہ بھی اللہ کو مانتا ہے، وہ بھی اللہ کو مانتا ہے، یہ بھی اللہ، میں بھی مانتا ہوں. اور انڈکٹیو میں ہے آپ پہلے سے کہتے ہو کہ اللہ کے بارے میں یہ چیز درست ہوئی تو پھر مانوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام کہ انہ لا یحب الغافلین، کہ میں زوال پذیر کو خدا نہیں مانتا. تو انہوں نے یہ رکھ لیا. پھر اس معیار پہ ساری دنیا کو دیکھتے چلے گئے. اینڈ ہی کنفرم کہ میرا خدا زوال پذیر نہیں ہے. اس نے اسی لیے کہا، دیکھو آرگومنٹ ذرا غور کرو، تم تو ویسے ہی پڑ جاتے کہ اس کو کہا میں خدا ہوں. کیا اس نے نمرود نے کہا میں خدا ہوں؟ اس نے کہا کیسے؟ اور خدائی کی واحد مثال اس نے دی کہ میں زندگی دے بھی سکتا ہوں اور لے بھی سکتا ہوں. ٹھیک ہے، ایک آدمی کو چھوڑ دیا، ایک کو پھانسی سے اتار دیا، ایک کو چڑھا دیا. اس نے کہا دیکھ میں خدا نہیں ہوں، ایک کو مار دیا، ایک کو چڑھا. مگر جو ابراہیم نے آرگومنٹ دی اس پہ ذرا غور کیجیے گا. اس پہ اس نے کہا کہ دیکھو میرا رب کریم مشرق سے سورج چڑھاتا ہے، تو مغرب سے چڑھا ہے. یعنی ایک چھوٹے سے دربار میں تیری حکومت کو سمبل نہیں بن سکتی خدائی کا. باہر نکلنا ہے، باہر کائنات بستی ہے. میرا اگر خدا مشرق سے سورج چڑھا تو خدا ہے تو مغرب سے چڑھا دے. فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا. اس کو پتہ تھا یہ نہیں ہو سکتا. بھائی ایک لوکل جگہ پہ تو خدا بن کے بیٹھے، باہر نکل پوری کائنات کو دیکھ. میرا رب تو ہے جو مشرق سے سورج تو مغرب سے چڑھا دے، میں تجھے خدا مانوں. ابھی بھی اگر آپ کے سر پہ قرآن تشریح کھڑی ہو جائے اور کہے میں خدا ہوں، تو آپ کہیں میں تو نہیں مانتے، ہم تو اللہ شلہ کو مانتے ہیں. آپ تو ایسی ٹہو کے دینا بات کہتے نہیں میں اللہ ہوں. میرا اجے ثبوت کیا، میں تمہیں مار بھی سکتا ہوں اور تمہیں زندگی بھی دے سکتا ہوں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. لو میں تمہیں ثبوت دیتا ہوں. میں تمہارا موسیٰ سے ہی پوچھا نا کہ میں ثبوت دیتا ہوں تمہیں، اور پھر ایک برق خاشیہ لپکی اور آدھے بنو اسرائیل نیست و نابود ہو گئے. رونا بلونا پڑ گیا. اللہ میاں ہم نے کب آزمائش کے لیے کیا، ہم تو ویسے ہی دیکھنا چاہتے تھے، تو بڑا ہے پلیز معاف کر دے، یہ کر دے، ہمارے بچے ہمارے بڑے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. اچھا عقل آ گئی ہے، یہ لو میں تم نے واپس کی، تمہیں زندگی ہوا. اگر ہمارے سر پہ بھی ایک اڑن تشریح آگے کھڑی ہے، مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ کہ نہیں مانتے. کہا اچھا میں آدھا شہر اڑا دیتا ہوں پھر تمہیں. وہ آدھا شہر دجال بھی اڑا دے گا. ایک ہائیڈروجن بام چاہیے. بٹ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. پھر ہم نے موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا
تاکہ تم شکر گزار بندے ہو سکو. یہ ہے خدائی. اینڈ وی ہیو ٹو ٹرسٹ اوور سیلف ٹو فائنڈ دس آسپیکٹ. اب دیکھو میں تو طالب علم تھا, اتنا لائق بھی نہیں تھا سچی بات. But I was very curious to determine the sense of priority in myself. All search depends. What do you want and how do you want? تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ زندگی گزارنے سے پہلے جو شخص پرایورٹی, مجھے گناہ و ثواب سے کوئی واسطہ نہیں, کوئی طرح. یہ بہت لیٹر مقاصد ہے, مگر پہلے یہ تھا کہ میں نے زندگی کس یقین پہ گزارنی ہے, کس اعتبار پہ گزارنی ہے. تو میں نے بھی ایک تھیسس بتایا. یہ تھیسس مزیدار, آپ کو موٹا موٹا بتاؤں. میں نے سوچا یار خدا کہتا ہے یہ میرا کلام ہے قرآن, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا کلام. میں تو اس بات بیچ میں معتزلہ نے, اشاعرہ نے, ماتریدیہ نے, بالکل بڑے لوگ بیچ میں آئے کہ خدا کا یہ کلام نہیں ہے بلکہ خدا نے خیال دیا, رسول اللہ نے پریزنٹ کیا. تو میں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہاں اگر یہ رسول اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں بہت چینجز ممکن تھی, کچھ ہم بھی گڑبڑ کر لیتے, کچھ اجازتیں کھینچ لیتے, کچھ انکار ڈیولپ کر لیتے. مگر اگر یہ خدا کا کلام ہے تو ایوری سنگل ورڈ آف گاڈ شوڈ بی انفالبل, ناقابل تردید ہونا چاہیے. پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, آپ جتنی عقل ہے لو, جتنے اثاثہ علم میں لو, اور تنہائی پکڑو, جنگل جاؤ, پہاڑ پہ چڑھ کے بیٹھو, یا ڈرائنگ روم کی تنہائیوں میں قرآن سامنے رکھ لو, اور صرف یہ خیال رکھو کہ میں نے خدا کو غلط ثابت کرنا ہے. دیٹس مائی آئیڈیا. سو میں کیا, میں نے کہا میں نے خدا کو غلط ثابت کر لوں, میری نجات, میری آزادی, میرے تفاخرات ہی چینج ہوئے. نہ کو خوف, نہ کو ٹوبیو, نہ کو ٹوٹیم, گیا مدتوں سے آزاد پھرتا رہوں گا, کوئی مسئلہ نہیں. حضرت جب میں نے قرآن کھولا تو میرا عجیب جا, مجھے پہلا شوق اپنی زندگی کا لگا اور بہت خوفناک سا گیا, میری لرزت آ رہی. کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو فنی اسٹیٹمنٹ کہ یہ آیا نا, آجا بیٹے تو ٹھیک ہے, یہ پڑھ, اس میں کوئی شک نہیں. جتنے شک ہے نکال لے, کوئی ہیگل کے نکال لے, کانٹ کے خلاف فرائڈ کے نکال لے, جو کچھ وٹکنسٹائن نکال لے, جو تم نے برٹن رسل کا پڑھا ہوا ہے نکال لے, ادھر نکال. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تب سے لے کر اب تو بڑی عمر ہو گئی ہے, بڑی عمر ہو گئی, چانس ہی نہیں ملا کسی غلطی کو ڈھونڈنے کا چانس. اتنی مرتبہ قرآن پڑھا ہوگا مگر یہ ایک غلطی, ایک بخدا ایک غلطی جو ہے نا, میں کہ ان کو بھول کے چھوڑ گیا نہیں ملتی ہے. سو دیٹس یور جاب ٹو فائنڈ آؤٹ. ہم کہتے ہیں, دیکھو ہم یہ, میں نہیں کہتا ہوں کہ اگر اتنا تردد نہیں کرنا, اتنی محنت نہیں کرنی, تو پھر سمپل سا اعتبار اختیار کر لو. جیسے کسی اچھے دوست پہ ہو جاتا ہے, جیسے باپ پہ آ جاتا ہے کہ مہربانی ہوگا, جیسے ماں پہ آ جاتا ہے کہ مہربانی ہوگی, ایسے کر لو. There are only two ways to trust. ان دو ویری سمپل ابتدائی شکل میں اور ایک انتہائی ایڈوانس انٹلیکچوئل لیول پہ. There is no third way.